السلام علیکم ناظرین، ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے امامہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ادارہ شوگر کی مریضوں کی کاہی کے لیے مختلف پروگرام منعقد کرواتا رہتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈائبیٹک کارڈیو مایوپیتھی، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ہمارے ادارے کے مشہور ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تو میرا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ شوگر کی زیادتی کا دل کے پٹھوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل پر شوگر کے اثرات ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خون کی وہ نالیاں جو کہ دل کے پٹھوں کو خون سپلائی کرتی ہیں، جنہیں کارنری آرٹریز ڈیزیز کہا جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہیں ایتھیروسکلیروسس کی وجہ سے، تو دل کے پٹھوں کو خون کم جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور اس کو زیادہ فورس سے خون کو پش کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے، اور دوسرا اس کو خوراک پیچھے سے پوری نہیں مل رہی ہوتی، تو اس لیے یہ اثر اس کے اوپر بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر خون کی سپلائی بھی ٹھیک ہے اور بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، پھر شوگر کا اثر جو ہے وہ دل کے پٹھوں پر کیا ہوتا ہے، اور اس کو ڈائبیٹک کارڈیو مایوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ 25% شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہیں ان میں یہ تعداد زیادہ ہے، وہ 40% لوگوں میں یہ ڈائبیٹک کارڈیو مایوپیتھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کی تعداد ہی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں شوگر کے مریض جو 2000 میں 54 لاکھ تھے، اب وہ 3.5 کروڑ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس بیماری میں ہم دنیا میں نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ تو یہ شوگر کا مرض جب زیادہ ہوگا تو کارڈیو مایوپیتھی کے کیسز بھی زیادہ آئیں گے۔ تو یہ زیادتی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور شہروں میں اوور کراؤڈنگ ہے، خوراک جو ہے وہ مناسب نہیں ملتی، اور دوسرا لوگوں میں جاہلیت بھی بہت ہے۔ اس وقت تک وہ شوگر کا علاج نہیں کرواتے جب تک کہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، اور اگر جب شوگر کا علاج کروائیں گے بھی تو جو خوراک ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے جو شوگر کے مریض کو کرنی چاہیے، وہ احتیاطیں نہیں کریں گے جو کہ شوگر کے مریض کو کرنی چاہیے، دوا وقت پر نہیں کھائیں گے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ موٹاپے کو بھی کنٹرول کیا جائے، وزن کم کیا جائے، ریگولر ایکسرسائز کی جائے، سموکنگ چھوڑی جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ لا علمی کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں ایک یہ بھی بات عرض کروں کہ دل کا پٹھا ہو یا ویسے مسل ہو، تو شوگر جو ہے وہ انسولین کی موجودگی کے بغیر نہیں انٹر ہو سکتی سیل کے اندر۔ اب اگر انسولین کم ہوگی تو کم شوگر جو ہے وہ مسل سیل کے اندر انٹر ہوگی، اور یہی شوگر ہی ہے جو کہ انرجی پیدا کرتی ہے مسل کو کنٹریکٹ کرنے میں۔ اب اگر کم شوگر ہوگی تو کم انرجی ہوگی، تو جو دل کا پٹھا ہے وہ اپنی انرجی جو زیادہ تر وہ فیٹی ایسڈ سے لیتا ہے، فری فیٹی ایسڈ سے، تو سیل کے اندر وہ فری فیٹی ایسڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، ان کا اپنے نقصانات ہیں۔ پھر جب شوگر اگر زیادہ ہوگی تو شوگر جو ہے نیوکلک ایسڈ، پروٹین اور لپڈ کے ساتھ مل کر ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس بناتے ہیں۔ یہ جو شوگر کا اس طرح ملنا ہے پروٹین اور لپڈ کے ساتھ، یہ جسم کے لیے ہارمفل ہے، اور یہ بغیر انزائم کے ملتے ہیں، تو اس کو شوگر کوٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر وہ زیادہ دیر تک اسی طرح اٹیچ رہیں تو اسکف باڈیز بنتی ہیں، اور اگر اسکف باڈیز جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہے تو اماڈورون بنتی ہے، اور اماڈوری پروڈکٹس بنتے ہیں۔ اماڈوری پروڈکٹس جو ہیں وہ ریورسیبل ہو جاتی ہیں، irreversible ہو جاتی ہیں، یعنی ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ریورسیبل ہوتے ہیں، شوگر کو جسم اس سے علیحدہ کر لیتا ہے۔
لیکن جو اماڈوری پروڈکٹس ہیں وہ پھر irreversible ہوتے ہیں، وہ پھر نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اب جسم کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ کولیجن کو کراس لنک کر لیتے ہیں، تو جب کولیجن کراس لنک ہو جاتا ہے تو جو کولیجن کی اپنی پراپرٹی ہے کہ وہ سٹف ہوتا ہے، تو ہارٹ کو بھی وہ سٹف کر دیتا ہے۔ تو ہارٹ کی جب سٹفنس ہوگی تو ہارٹ جو ہے وہ جب خون کو ریسیو کرے گا تو وہ پوری طرح اس کے چیمبرز کھلیں گے نہیں، تو پوری چیمبر پوری طرح نہیں کھلے تو کم خون جو ہے وہ ہارٹ کے اندر یا دل کے اندر آیا ہے۔ اب خون جو ہے وہ کم آیا ہے تو اس کو ڈائسٹولک ڈسفنکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ فائبروسس کرتے ہیں۔ یہ فائبروسس جو ہے یہ فائبر جو ہے یہ ان الاسٹک ہوتے ہیں، اس سے بھی ہارٹ میں سٹفنس پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل کے جو خلیے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو نارمل سیل جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے اور اس کی ریپلیسمنٹ میں فائبرز آ گئے جو کہ ان الاسٹک ہیں، تو وہ دل جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ یا جتنی قوت کے ساتھ اس کو ہارٹ پمپ کرنا چاہیے وہ اتنی قوت نہیں لگا سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کو سسٹولک ڈسفنکشن کہا جاتا ہے کہ سسٹلے میں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ خون کو پش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو مریض جو ہے وہ تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بیمار بیمار سا محسوس کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو دل ہے وہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب جب ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا خون وہ ریسیو کرتا ہے اتنا خون جو ہے وہ آگے پمپ نہیں کر سکتا، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے ڈیزاسٹرس ہیں۔ اس کو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے۔ تو ہارٹ فیلئر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا چلے گا تو سانس پھول جاتا ہے، پاؤں جو ہیں وہ بھی سولن ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور جو ہے خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتی، اور رات کو سوتے وقت ایک دم سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سانس وہ تیز تیز لیتا ہے۔ اس کو پیروکسزمل نکٹرنل ڈسنیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو دھڑکن ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ نہیں رہتی، یعنی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، اس کو ایریدمیا کہا جاتا ہے، اور یہ ایریدمیا جو ہے وہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان سب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اپنا شوگر کنٹرول کریں، HbA1c جو ہے وہ 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا ویٹ ریڈیوس کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، اور ریگولر ایکسرسائز کے ساتھ آپ سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ سبزیوں میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ دل کے خلیوں کو مرنے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ زیتون استعمال کر سکتے ہیں، نٹس استعمال کر سکتے ہیں، مرغی اور مچھلی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے میٹ اور مٹن نہ کھائیں۔ اپنے ایکسرسائز کا خیال رکھیں، اور دیگر جو ہے ہیلدی لائف سٹائل اس کو بولا جاتا ہے، تو ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں۔ ڈاکٹر صاحب میڈیسن کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ میڈیسن کی ایک کلاس ہوتی ہے SGLT2، یہ میڈیسن ہوتی ہے، اس میں ڈاپا، ڈائیمپا اور زیگا آتی ہیں میڈیسنز، تو ان کے استعمال کی ریکمنڈیشن ہے۔ SGL1P بھی ہوتی ہے جس میں اوزمپک انجیکشن آتے ہیں، تو اوزمپک انجیکشن جو ہیں وہ وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کے ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس کے جو ایکشن ہیں اس کو روک دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ڈائبیٹک کارڈک مایوپیتھی ہو جائے تو اس کا علاج کیسے یقینی بنایا جائے؟ امریکن ڈائبیٹک سوسائٹی نے اس کا علاج یہی تجویز کیا ہے کہ اس کو گلوکوفیج یعنی میٹفارمین دی جائے، اور SGLT2 انہیبیٹر یعنی ڈائیمپا اور ڈاپا دیا جائے، اور اس کے علاوہ وٹامن B6، B1 اور لپوئک ایسڈ، اس کے علاوہ اسٹیٹن، بیٹا بلاکر، تو یہ سب کمبینیشن اگر دیا جائے تو یہ جو ہے جو افیکٹ ہے ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس، ان کا جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ACE انہیبیٹر دینے چاہیے،
اور ارب یعنی اینجیوٹینسن ریسپٹر انزائم انہیبیٹر یہ دینے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں الفا لپوئک ایسڈ اور اومیگا 3 کیپسول آتے ہیں یہ بھی جو ہے بینیفیشیل ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر پھر ایک اس کو افیکٹ جو ہے ریورس کرنے میں مدد دیتی ہیں. پھر ایسے پیشنٹ کو ایسپرین دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ انیمک تو نہیں ہے، یعنی اس کا ہیموگلوبن کم تو نہیں ہے، 10 سے کم تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. تو یہ علاج جو ہے وہ یہ ملٹی ڈرگ کے ساتھ ہوگا. تو اس بارے میں اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے 71A جیل روڈ میں تشریف لائیں. وہاں پر میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہوتا ہوں، اور میرے جو ڈیز ہیں وہ منڈے سے لے کر سیچرڈے تک ہیں. آپ کسی قسم کی کوئی آپ کو اس بارے میں انکوائری ہے، کچھ معلومات لینی ہے یا علاج کروانا ہے، میں حاضر خدمت ہوں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے پروگرام سے ہمیں دیں اجازت. ملتے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.